کی تمام طاقتوں کا جو ذمہ دار طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے ان طاقتوں کے حملہ جمع کا سیکھا، ہم بول کے بتایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، یمین میرے ساتھ ایسی ہستیاں بھی اس کی حفاظت کرے گی کہ گردن کٹ جائے گی، قرآن جاری رہے گا۔ آئے ادھر ہی آئے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی کرو، اللہ کہتا بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کہتا وَإِنَّهُ أَفْصَابٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ اگر تم جانتے ہو یعنی جاہل نہیں ہو، اللہ بھی جانتا ہے کہ اس گھرانے کو سمجھنا جہل کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ کہتا اگر تمہیں علم ہے، صاحب علم ہو، یعنی در علم سے اگر وابستہ ہو تو پھر اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اس سے بڑی کوئی عظیم قسم میرے نزدیک ہے ہی نہیں۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سمجھ، یعنی قسمیں اور ہیں، قسمیں اور بھی ہیں قرآن، مگر سب سے عظیم قسم میرے نزدیک وہ مقام ہے جہاں ستارے اترتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ اگر گھبرا نہیں رہے تو ایک صلوات سے ہدیہ کر دو محمد والا۔ اچھا، اب ہمیں اسی قرآن سے ڈھونڈ لینا ہے کہ وہ مقام کہاں ہے جہاں ستارے اترتے ہیں، جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، وہ مقام ہے کہاں؟ توجہ، جہاں ستارے اترتے ہیں۔ تو جب میں اس تلاش مقام کی تلاش میں نے قرآن کا سفر شروع کیا تو مجھے ایک پوری سورت مل گئی، اور اس سورت کا نام ہی نجم ہے۔ توجہ، سورہ نجم، اور سورہ نجم میں اللہ آغاز کہہ کے کر رہا ہے، آغاز ہی میں یہ سورہ واقعہ کے تو وسط میں قسم کھائی، وہاں آغاز میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو اترا، بڑی مہربانی مولا سلامت رہے، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا حبیب، میرا پیارا، میرا محبوب نہ بھٹکتا ہے اور نہ گمراہ ہوتا، نہ بھٹکتا ہے نہ گمراہ ہوتا، یعنی اللہ کردار رسالت کی قسم کھا کے گواہی دے رہا کہ نہ بھٹکتا ہے سید نہ گمراہ ہوتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ یہ کوئی کام نہ بھٹک کے کرتا ہے نہ بھول کے کرتا ہے، بلکہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی کہتا ہے جو میرا حکم ہوتا۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی، جو میری وحی ہوتی نہائے جا رہی جاری میرا۔ دیکھیں یہ آج کی مجلس میرا خیال ہے بھائی میرے اسحاق بلتستانی صاحب آئے ہوئے ہدایت ٹی وی کا سارا سامان لے کے، تو یہ آپ کی آج کی تقریر یہ سائنس ہے کہ تقریر اور مجلس جہاں ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی ملکوں میں وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ توجہ ہے، سن بھی رہے ہیں حضور اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر اس پہ تجزیہ کریں کہ یہ سارے اس کمال کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر وہ کیا قوت ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا گفتگو جہاں ہو رہی ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اس کے اندر جو وجہ ہے اصل وجہ وہ ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے انسان کے اندر روح ہے، روح کی وجہ سے انسان چلتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پھرتا بھی، تو اصل کیا وجہ ہے؟ تو سارے سائنسدان کہیں گے اصل وجہ وہ لائٹ ہے، وہ نور ہے۔ آئے ہائے، توجہ ہے، وہ نور ہے، لائٹ ہے جس کے ذریعے یہ دنیا جہاں کا بے حد سفر کر رہی ہے، یہ گفتگو اور یہ محفل کوئی اس کی اب حد ہی نہیں ہے کہ وہاں امریکہ جا سکتی ہے، انگلینڈ ہر طرف جا رہی ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے اکبر شاکی ایک جملہ کہتا ہے کہ جب سیدہ زہرا کے نام کی آپ تشریف پڑھے گی نا کہ بی بی کا زہرا نام اللہ نے کیوں رکھا، تب رکھا
مہربانی حیدری یا علی ہے تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے نور کا جب اتنا کمال ہے تو جس نور کو اللہ زہرا کہے اللہ اکبر اللہ زہرا کا نور کہے اس نور کی کیا مقام اور شان ہوگی تو فرمایا اس ستارے کی قسم اجازت ہو تو چلے گفتگو کی طرف اب وہ ستارہ کہاں اترا کب اترا کس لیے اترا اجازت ہو تو رس کروں پھر ایک جوشیلی صلوات دیا کر دے محمد دیکھیں یہ وہ خطہ ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں جو محور عزاداری جہاں سے لوگ عزاداری کی رموز کو سمجھتے ہیں اللہ بلند سے بلند تر درجات فرمائے بسم اللہ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام آقا مولانا صفدر عباس تیری صاحب میرے بہت واجب الاحترام بڑے برادر ہیں اور میں تو ان کے شاگردوں کی طرح مگر یہ تشریف لائے ہیں میرے لیے بہت بڑا اعزاز کہ ان کی موجودگی میں چار جملے کہوں تو یہ خطہ قبلہ و کعبہ آغا سردار علی جان بادشاہ ان کے بزرگوں نے جہاں عزاداری کے رموز سمجھا عزاداری نہیں بنائے بلکہ عزاداری کی معرفت عطا فرمائی تو جب کسی چیز کی معرفت ہو پھر اسے اپنایا جائے پھر اسے کبھی زوال نہیں ہوتا ادھر ہی جائے مولا آپ کو سلامت نیزہ یہاں کسی کی جرت نہیں ہے میں یا کوئی خطیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرا نقطہ سمجھ نہیں سکے یا آپ کو سمجھ نہیں ہے نا مجال ہی نہیں ہے آپ تو رموز عزاداری سمجھنے والے لوگ ہیں آپ کو تو انہوں نے عزاداری کی معرفت عطا فرمائی تو قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ستارہ پہلے اللہ نے مقام کی قسم کھائی پھر ستارے کی قسم کھائی کہ جو اترا مولانا بتاتے ہیں اترا یہ نہیں بتاتے کہ کس کے گھر اترا توجہ ہے بڑی مہربانی کس کے در پہ اترا کیونکہ مولوی بڑا سہنا ہے جانتا ہے کہ اگر بتا دیں گے کہ کس کے گھر اترا کس کے در اترا تو پھر دنیا در بدر نہیں پھرے گی ہے در کی ہو جائے مولا صاحب کب اترا قبلہ اجازت ہے جب لوگوں نے سرکار ختمی مرتبت سے ایسی چیز کا سوال کیا وہ مانگا کہ جس کے مانگنے کا حق نہیں تھا میں تہذیب اور ادب کے دامن کبھی نہیں چھوڑا کرتا میں اپنی گفتگو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس گھرانے کا جب ذکر ہو تہذیب اور ادب تقدس قائم رہے اس ہستی کے لیے رشتے کا تقاضا کیا بغیر آپ کو تاخیر میں ڈالے مکمل جملہ دوں اس ہستی کے رشتے کا تقاضا کیا کہ جس کے رشتے کے فیصلے کا حق خود محمد کو بھی نہیں تھا بڑی مہربانی یار میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا میں نے مکمل جملہ دے دیا کہ حضور کو بھی حق نہیں تھا کہ بلا یہ میں خطابت نہیں کر رہا بھی عرض کروں گا تو حضور نے جب ایک نے یہ کہا تو سرکار نے افسوس زدہ چہرہ کیا اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا تو قرآن تو کہتا ہے کہ جن سے میرا رسول رخ پھیر لے توجہ ہے یا نہیں ان سے میں اللہ اپنا رخ پھیر لیتا سمجھ گیا چلا گیا رب تھا جانتا تھا کہ حضور کو یہ بات قبلہ پسند نہیں آئی پھر ایک اور آیا اس نے جسارت کی تو حضور نے پورے جلال کو حالانکہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال کا آنا توجہ ہے نا جلال کا آنا ایسے ہی ہے جیسے رات کو سورج کا طلوع ہو جانا پورے غیظ و غضب میں آ کے سلطان الانبیاء فرماتے ہیں مجھ سے ایسا سوال کیوں کرتے ہو جس کے فیصلے کا حق میں محمد کو بھی نہیں جانا میرے پاس یہ اختیار
مجھ سے کو سوال کرتے ہو؟ جب کہا مجھے بھی نہیں ہے تو لوگوں نے نا گفتگو شروع کی. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ کچھ کہنے لگے کہ خلق عظیم کے مالک ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ان کے کہنے پر، دین مانا، اسلام مانا، پھر ہم نے بیٹیاں دی ہیں. عزیز میری طرف توجہ فرمائے بھائی، میری طرف توجہ فرمائے، مہربانی. بیٹیاں دی ہیں ان کو، رشتے دیے ہیں، دین مانا ہے، جو اسلام انہوں نے دیا وہ قبول کیا ہے. تو آج اتنا غصہ؟ ایک کہنے لگا یار ہم نے بھی تو بیٹیاں دی ہیں نا، اگر مانگ لیے تو کیا ہوا؟ تو جو 10ویں درجے پہ فیض تھا نا، ایمان کے 10ویں درجے پہ، حضرت سلیمان محمد 10ویں درجے پہ قبلہ کا ہوا ہے. مولا سے پوچھا گیا یار ابو ذر نامے پہ کیوں ہے، 10ویں پہ کیوں نہیں جا سکا؟ اور سلیمان محمدی پورے 10ویں درجے پہ، 10 ہی تو درجے ہیں، کیسے ایمان کے 10ویں درجے پہ فیض ہے؟ تو مولا نے ایک ہی جواب دیا. مولا نے فرمایا دیکھا نا ایک جگہ پہ کہ ابو ذر نے ہماری وجہ سے ہمارے اشارے کے بغیر تلوار کو جنبش دی، مگر یہ سلیمان ہمیں دیکھتا ہے، ہم کہیں تو یہ کرتا ہے. اچھا 10ویں درجے پہ فیض، ایمان کے 10ویں درجے پہ فیض نے ایک جملہ کہا امت رسول میں، اگر آپ کو سمجھ لطف آ جائے گا، لطف آ جائے گا، آپ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. وہاں جا کہہ رہے تھے ہم نے بھی بیٹیاں دی، ہم نے بھی بیٹیاں دی. جب جمع کا صیغہ ہو تو پتہ چلا کہ کوئی ہم تھے. توجہ ہے نا، چونکہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے مسائل تو آج ہو رہے ہیں نا، انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایسا نام مجلس میں نہ لیا کرو جس کی وجہ سے پرچہ ہو، نام ایسا لیا کرو جس کی وجہ سے عبادت ہو جائے. بڑی مہربانی. وہ فرماتے تھے بات کیا کرو، آل محمد کے ماننے والوں کو اللہ نے اتنی معرفت دی ہے کہ وہ چور کے گھر تک خود پہنچ جاتے ہیں. سلیمان محمد جی کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہم نے بیٹی، اور کہا تم نے دی ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رسول نے مانگی ہو؟ میں نے بات کہہ دی، آرام سے بات کہہ دی، آپ نے سن لی. کوئی ہے جس سے رسول اللہ نے خود مانگی ہو بیٹی؟ صاحب کہنے لگے نہیں ہم نے دی ہیں. تو فرمایا تم نے دی تو یہ اس کا خلق عظیم ہے کہ اس نے قبول کی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جی 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 ذمہ دار سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ لندن میں پوچھا گیا کہ حضور کی شادیاں کتنی ہیں؟ تو میں نے کہا ایک. توجہ ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کچھ جذباتی نوجوان مومن بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی حد کر چلی، تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ حضور دیا شادیاں تو 11 سی. توجہ ہے؟ ایک کیا 13 کیا 9، تو ایک کہیں جانا ہے. توجہ چاہتا. میں نے کہا آپ نے شادیاں پوچھی ہیں، بیویاں نہیں پوچھی. تو شادی وہ ہوتی ہے جس پہ پورے شادی کے شگن کیے جائیں، بیوی نکاح سے بھی بن جاتی ہے. شادی وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے برات جائے، توجہ ہے یا نہیں، خوشیاں منائی جائے، تو برات تو مصطفیٰ کی ایک ہی جاتی دیکھی جاتا ہے. باقی شادیاں ہوئی حضور کی. سلیمان نے کہا اس بات پہ غصہ نہ کرو، تم نے دی انہوں نے لے دی. اور کچھ اچھے لوگ تھے جنہوں نے بیٹیاں دی تھی، انہوں نے کہا بھائی چھوڑو یہ بات تم نے غلط کہی، ہمیں پتہ ہے یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زوجہ بنایا، ہم اس رشتے کی وجہ سے لے کے عزت بن گئے ہیں. یہ بات کرنے والے ہیں. تو فرمایا پھر مسئلہ کیا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں مسئلہ ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اختیار نہیں. تو کون سا باپ ہے جس کو بیٹی کے رشتے کا اختیار نہ؟ جنت جہنم دینے کا اختیار ہے. توجہ ہے؟ کل کائنات کا اختیار رکھتا ہے رسول، مگر اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو ان کو اختیار نہیں تو ہے کس کو؟ حضرت سلیمان نے فرمایا آؤ پوچھو، جرت کرو، آ جاؤ. توجہ ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا آقا آپ کی امت کہتی ہے کہ آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے مجھے اختیار نہیں، مگر فاطمہ کے رشتے کا اختیار ہے کس کو؟ فرمایا اسی کو ہے جس نے اسے فاطمہ بنا کے بھیجا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اس کا فیصلہ اوپر ہونا ہے، اللہ نے کہا. اللہ کو اختیار، بندے کو اختیار ہے ہی نہیں.
خاموش ہو گئے نا آپ؟ یقین کریں وہاں بھی ہر کوئی خاموش ہوگا. اور ٹھیک ہے. اور وہ بندے تو پھر چپ ہو ہی جانے چاہیے تھے کہ جس کو کونسلر نہ جانتا ہو اس کو پتا چلے کہ یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کر رہا ہے، تو وہ بیچارہ چپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بھائی ایک خوش ہے. حضرت سلیمان نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو ایک خوش ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی. زبان لسان اللہ ہے. خود ولی اللہ مسکرا رہے. سلیمان کہتے مسکراتے کیوں؟ تو علی مسکرا کے کہتے سلیمان آپ بھی نہ مسکراؤ کہ گھر کے فیصلے گھر ہی میں رہ گئے. جیو بھائی سلامت. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، عزت عطا فرمائے، علی زندگی عطا فرمائے، مولا عزت عطا فرمائے. گھر کے فیصلے گھر ہی میں رہ گئے. وہاں کھول جائے، وہاں تو فیصلے وہی ہونے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوگی. تو جو مرضات اللہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو پھر وہ کہنے لگے ٹھیک، مگر فیصلہ جب ہوگا اوپر تو نیچے کیسے خبر آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ میں بتاتا ہوں، خبر آئے گی. اور یا رسول اللہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے اللہ چاہ رہا ہے کہ آج کی شب ہوگا. توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں رہا؟ ہاں اب کب؟ جب نہیں، آج کی شب ہوگا. تو کہا کیسے خبر؟ فرمایا جس کے گھر کا ستارہ اتر کر طواف کرے گا، بڑی مہربانی، وہ زہرا کا شوہر ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، محمد کا وصی ہوگا. بسم اللہ. حیدری یا اللہ کا ولی ہوگا، محمد کا وصی ہوگا، زہرا کا شوہر. کتنے فیصلے؟ 3 ہو گئے. بطول کا شوہر کون؟ اللہ کا ولی کون؟ محمد کا وصی کون؟ ٹھیک. اب سب کہنے لگے لو جی دیکھنا ہے کہ ستارہ کہاں اترتا ہے. ادھر ہر کوئی مضطرب ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. مطمئن ہے تو 2 جو مسلح عبادت سے اطمینان سے بیٹھے، ایک زہرا، دوسرا علی مرتضی. بڑی مہربانی. بہت قریب آ گیا آپ کے. مطمئن کہ اچانک نماز شب کا اختتام ہوا کہ ستارہ نے آسمان کو چھوڑا. جب سیدہ نے ستارے کو آتے دیکھا تو یہ اتنے آرام کی رفتار سے آ رہا تھا کہ جب تک یہ آتا رہا سیدہ پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. جاگنا یاد جاگنا. جب یہ پہنچا تو 34 مرتبہ آغا شیر بادشاہ جی 34 مرتبہ سیدہ نے پڑھا اللہ اکبر. اتنے میں اس نے حیدر کرار کے گھر کا طواف شروع کیا. بڑی مہربانی. سیدہ فاطمہ زہرا نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ. یہ طواف کرتا رہا، بی بی الحمدللہ الحمدللہ پڑھتی رہی. اس نے 33 طواف کیے، 33 بار سیدہ نے الحمدللہ پڑھا. اب یہ طواف کر کے دہلیز حیدر کو چوم کر جب جانے لگا تو سیدہ نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک نظر آتا رہا بی بی سبحان اللہ پڑھتی رہی. 33 مرتبہ بی بی نے سبحان اللہ مکمل کی. ستارے کا سفر مکمل ہوا. ادھر آواز قدرت ہے میرا محبوب آج فیصلہ ہو گیا کہ زہرا کا شوہر کون ہے، تیرا وصی کون ہے، میرا ولی کون ہے. اور آج اپنی امت کو یہ بھی بتا دے کہ آج کے بعد نماز میری، تسبیح فاطمہ کی، جو میری نماز پڑھے زہرا کی تسبیح نہ پڑھے نماز منہ پہ بات ہوگا. مولا سے آباد و شاد. تسبیح زہرا کی، نماز اللہ کی، تسبیح زہرا کی. جس کی اپنی تسبیح تھی. حکم ہے کہ تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھی جائے. اللہ جانے کیا مجبوری بن گئی. اجرکم من اللہ. سوائے غم حسین مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. اس بی بی نے جو آپ کے لیے کیا ہے نا کام،
سیدہ نے دو جملوں کی اجازت چاہتا ہوں، حجت الاسلام تشریف فرما۔ ہر نکاح کا حق مہر اہم جز ہوتا ہے۔ جب نکاح کی باری آئی تو اللہ نے کہا میرا محبوب دو نکاح ہونے، ایک عرش پر، عرش پہ اہتمام میرے ذمہ، فرش پہ اہتمام ہے تیرے ذمہ۔ تو فاطمہ سے پوچھ کہ اللہ کہتا ہے کہ حق مہر کیا لوگی؟ میں نے زمین کے سارے خزانے فاطمہ کو حق مہر میں دیے، راضی ہے، خوش ہے؟ سید المرسلین نے کہا بیٹی میرا اللہ یہ حق مہر میں دے رہا ہے سارے خزانے۔ بی بی کہتی بابا میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، مجھے خزانوں کا شوق نہیں، میں اللہ کے ولی کے ساتھ عقد پہ راضی ہوں مگر اس حق مہر پہ خوش نہیں ہوں، خزانے نہیں چاہیے، میرا اللہ خزانے نہیں چاہتی۔ اچھا میرا محبوب فاطمہ کو کہو کہ میں نے کائنات کا سارا پانی زہرا کے حق مہر میں دیا۔ اب خوش ہے، اتنے پہ خوش ہے؟ بی بی خاموش۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب پوچھ فاطمہ سے، خود مانگے کیا چاہتی، یہ سب کچھ بھی دیتا ہوں، پانی بھی سارا، مگر جو مانگے بیٹا خود بتاؤ کیا مانگتی ہو؟ بی بی فرماتی عزادار تو بڑا خوش قسمت ہے، جانتی تھی تیرے اس عمل اور مشن کو بی بی کہ اس کی میں نے جزا دینی ہے بچے کے عزادار کو۔ بی بی فرماتی بابا میرے اللہ کو کہو حکم من الشفاعت، میں حق شفاعت چاہتی ہوں حق مہر میں۔ اللہ نے کہا میرا رسول میں نے دے دیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ معاشر میں جس جس کی زہرا شفاعت کرے گی وہ جتنا گناہگار کیوں نہ ہوا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس جس پہ فاطمہ ناراض ہوگی وہ میرا جتنا اطاعت گزار ہوا میں اسے جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ فاطمہ سے وعدہ کر بطول سے۔ وعدہ ہو گیا، حق شفاعت مانگ لیا۔ ایک دن رسول اللہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ جو تو نے حق شفاعت مانگا تھا اس کا استعمال کن کے لیے کرے گی؟ کہا بابا میں ان کے لیے کروں گی جن کے لیے تو نے بتایا ہے نا کہ وہ میرے مظلوم حسین پہ روئیں گے، میرے مظلوم بچے کے عزادار ہوں گے، میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی اور اتنی دیر تک نہیں اٹھوں گی جب تک اپنے بچے کے ایک ایک عزادار کو جنت میں نہیں لے جاؤں۔ عزاداران حسین خدا گواہ ہے، اگر آپ معاشر کے حالات پڑھیں کہ معاشر میں کیا ہونا ہے، دو باتیں انتہائی اہم ہیں، ایک اعلان اور ایک حکم۔ حکم کیا ہونا ہے؟ سورہ صفات میں قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، حکم ہونا ہے واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ان کو ٹھہراؤ، کھڑا کر دو، ابھی ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سنشیہ تشریف فرما ہو، یہ مجلسیں ویسے ہدایت ہوتی ہیں، ان مجلسوں سے حاصل کیا کرو، یہ مجلسیں یہ حسینیت کا سفینہ ہے نجات کا۔ جب تم جہاں تشریف لے آتے ہو تو حسین تمہارا ضامن ہو جاتا ہے، حسین کی اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ان مجلسوں سے خالی دامن کوئی بھی نہیں جاتا، کوشش کیا کرو کہ آپ کی آنکھ نم ہو جائے، ایک آدھا آنسو آ جائے۔ روکو، ابھی ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ بات تشریف فرما۔ جب حکم ہوگا روک لو، کن کو؟ سارا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اپنے اپنے نام اعمال لے کے جا رہے ہوں گے، یہ حکم آ جائے گا، فرشتے ان کو روک دیں گے کہ رک جاؤ بھائی ابھی مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اور ابن حجر مکی کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہونا ہے کہ اس مسئلے پہ آگے راستے دو ہو جانے ہیں، ایک راستہ دائیں طرف مڑے گا، ایک بائیں طرف۔ جو اس مسئلے کا جواب دیں گے ان کو دائیں طرف موڑ دیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، اور جو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے ان کو فرشتے نامہ اعمال سمیت قبلہ و کعبہ بائیں طرف موڑ دیں گے اور وہ رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اب اہم ترین سوال ہے نا، اچھا خدا گواہ میرے بھائیوں، قبر میں نماز، روزہ، حشر معاشر میں یہ ساری چیزیں پوچھی ہوئی ہیں،
نامہ اعمال بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، داڑیاں ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہے، سارا کچھ وہاں تک موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ وہ آخری پوائنٹ ہے۔ اب جہاں پہ نامہ اعمال سمیت یا دائیں یا بائیں، تو کون سا سوال ہوگا؟ علامہ ابن حجر مکی فرماتے وہ سوال ہوگا ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہ امیر کی ولایت کا سوال ہوگا کہ اگر علی کی ولایت کو مانتے رہے ہیں، عمل بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے، جنت ان کی مشتاق ہے، اگر ولایت علی کے منکر رہے، اللہ کو نہ نمازیں چاہیے نہ روزے چاہیے، ان نام اعمال سمیت بھائی جانب موڑو جو راستہ سیدھا جہنم میں جاؤ۔ یہ ہونا ہے، اتنی اہم ہے ولایت علی، ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت میں لڑائی نہ کیا کرو، علی کی ولایت میں جمع ہوا کرو، علی کی وجہ سے آپس میں تفرقہ بازی باتیں نہ کرو، علی کی ولایت کی وجہ سے اکٹھے ہوا کرو، چونکہ پیغمبر نے ضمانت دی ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، پھر اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا علی کی محبت پہ اکٹھے ہوا کرو، نہ کہ علی ہی کا نام لے کے آپ اس میں لڑائیاں جھگڑے شروع کرنا ہے۔ ہم نے اکٹھے ہونا، ایک ہونا ہے۔ کون ہے ہم؟ علی والے، علی والے۔ اچھا یہ ہے سوال ہونا۔ اگر اجازت ہو تو دوسرا اعلان ہونا، مگر ازادار ہو وہ عجیب اعلان ہے۔ اعلان کیا ہونا ہے؟ یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے اہل معاشر، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتیٰ کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر دو۔ عزاداران حسین، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل قبلہ جب یہ روایت پڑھتے تھے اپنے دستار پھینک دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے جب یہ اعلان ہوگا فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں بند کر کے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، آدم سے عیسیٰ تک نبی کانپ رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، ایک صدا بلند ہوگی، میرا اللہ میں محرم ہوں، میں محمد ہوں، میں فاطمہ کا بابا ہوں، کیا تیری اجازت ہے میں اپنی بیٹی کا استقبال کروں؟ چونکہ جب بھی وہ آتی تھی میں استقبال کرتا تھا، اپنے دربار میں جب بھی آتی میں تو کھڑا ہو کے استقبال کرتا تھا۔ یہ معاشر میں میری بیٹی آ رہی ہے، میں استقبال کے لیے سامنے کھڑا ہو جاؤں، آواز قدرت ہے کہ میرا رسول تیری مرضی ہے، مگر اتنا یاد رکھنا، اتنا یاد رکھنا کہ جس حال میں تو فاطمہ کو چھوڑ کے آیا اجرک من اللہ، جس حال میں تو نے فاطمہ زہرا کو چھوڑا، آج فاطمہ اس حال میں نہیں ہے۔ جس حال میں مسجد نبوی میں آتی تھی وہ حال اور تھا، آج حال اور ہے۔ جب مسجد نبوی میں آتی تھی تو انگلی حسن حسین کی پکڑی ہوتی تھی، آج حسن حسین کی انگلیاں نہیں، آج تینوں سے چھلنی کرتا، ایک ہاتھ پہ عباس کے بازو، پہلو زخمی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرک من اللہ، شرما کرنا رو بس 2 منٹوں میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آج تیری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی، ہزاروں جب نبی کی نگاہ پڑے گی پہلا سوال کریں گے فاطمہ میرے بعد اتنی جلدی تیرے سر کے بال چھپو۔ عزادارو، عزت دارو، 18 سال کی یہ واحد شہزادی ہے کہ جس کے سر کے بال 18 سالوں میں سفید ہو گئے۔ بی بی جواب دے گی بابا سبت علیہ مصحب لاتا سرد سبت علیہ سرد علیہ، بابا تیری آنکھ بند ہونے کے بعد مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ بابا
بابا اگر یہ دنوں پہ آتے دن سے راتوں میں بدل جاتے بابا تیری رحلت کے بعد ابھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا ابھی تیری قبر کی مٹی تازی تھی کہ میرا باغ فدق لے لیا گیا بابا اگر میں بھاگنے گئی میں نے گواہ پیش کیے میرے معصوموں کی گواہی نہ مانی گئی بابا میں نے تیری لکھی ہوئی تحریر پیش کی بابا فشکتن شکھو تیری تحریر پھاڑ دی گئی اور بابا میں اتنی غریب ہو گئی کہ میں کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی مجھے کسی نے نہ پوچھا کہ تو کیوں آئی تو کون ہے بابا پھر میرے دروازے کو چلائے گی یہ کہہ کے زہرا کی چیخ بلند ہو رہی اللہ کے نبی کہیں کہ وہ موشن کہاں ہے جس کا نام میں نے رکھا تو کہ موشن رکھ لو کہا بابا میرا موشن مارا ہوا میرا بچہ ساکت ہو گیا بابا میرا بچہ شہید ہو گیا بابا جس سے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا میرے اس حسین کی لاش میں گھڑے بابا میری بچیوں کی چادروں کو نیزوں سے چھینا گیا بابا میرے 6 ماہ کے لیے اصغر کو یہ اس کا کرتا ہے 3 پھلوں والے 3 سے مارا گیا بابا میں انصاف لینا چاہتی ہوں بس آخری جو میرے آواز قدرت آئے گی میرا محبوب فاطمہ سے کہو آج تیرے بچوں کا دن ہے آج یوم دین آج یوم جزا و سزا فاطمہ سے کہو کہ سب سے پہلے تیرے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے ہر مقدمے کے فیصلے سے پہلے فاطمہ کا مقدمہ سنا جائے گا اپنی شہزادی سے کہو کہ کیا تیرے اس مظلوم بچے کا کوئی گواہ ہے تیرے مقتول حسین کا کوئی گواہ ہے سیدو عزازارو مولا تمہیں سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے بی بی فرمائے گی بابا میرا اللہ میرا بابا بابے کو بھی مخاطب ہوگی اپنے مالک کو بھی کہ میرے 2 گواہ ہیں ایک 4 سال کی بچی ہے جو اتنی قریب دیکھ رہی تھی کہ ہر ضرب پہ تماچا کھا رہی تھی وہ ہے اس مظلوم کی 4 سال کی سکینہ فاطمہ کربلا اور میری دوسری گواہ میری زینب جو سر پہ قرآن رکھ کے ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی عمر ابن سعد میرا کس جرم میں مارا جا رہا ہے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے حسین کو ہر کوئی مار رہا ہے کوئی نیزہ کوئی تیر کوئی تلوار عمر ابن سعد سمر کو کہو میرے حسین کے سینے سے اتر جائے یہ اس گردن پہ ضربے چلا رہا ہے جس کو رسول اللہ چومتے تھے بس عزادارو آواز قدرت ہے کہ فرشتو جاؤ گواہوں کو لے کر آؤ بس آخر جملہ فرشتہ نور کی اماریاں لے کر شام کی ملکہ کی بارگاہ میں آئے امیر المومنین کی بیٹی تیری گواہی ہے یوم جزا و سزا ہے آؤ ذرا گواہی کے لیے سیدہ فرمائیں گی فرشتو میرا بابا موجود ہے فرشتے کہیں گے موجود ہے بی بی فرمائیں گی میرا نانا محمد موجود ہے فرشتے کہیں گے دربار سجا ہوا ہے موجود ہے میری اماں زہرا موجود ہے فرشتے کہیں گے موجود ہے بی بی فرمائے گی میری ماں کس حال میں پیش ہوئی ہے فرشتے رو کے کہیں گے پہلو زخمی پہلو پہ ہاتھ سر کے بال سفید ہاتھوں میں تیروں میں چھلتی کرتے ہیں
بی بی فرمائے کہ فرشتوں پھر نور کی ہماری لے جاؤ، میں بھی معاشر میں اسی طرح گواہی کے لیے پیش ہونا چاہتی ہوں جس طرح شام غریبہ کے بعد بندے ہوئے ہاتھوں سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے دربار شام دیتی، تم نور کی ہماری لے جاؤ، میں مظلوم کی گواہی کے لیے اسی حال میں آنا چاہتا ہوں۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔